الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، اس وقت ملک کی صورتحال جو ہے کہ جس سے ہم اور آپ واقف ہیں کہ ابھی ہمارے ملک کے اندر انتخابی مہم چل رہا ہے۔ ہر سیاسی پارٹی اپنے چناؤ پرچار میں اور اپنی حکومت سازی کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہر سیاستداں اپنی کامیابی کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اس سیاست کے اندر جب کوئی اچھے لوگ اس سیاست کے اندر آتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں تو چونکہ موجودہ صورتحال کے اندر سیاستدانوں نے سیاست کو اس طریقے سے گندا کر دیا ہے، اس سیاست کے اندر دغا اور فریب، جھوٹ اور نہ جانے کیسے کیسے حربے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی اچھے لوگ اپنا قدم بڑھاتے ہیں تو اسے بھی غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور سے اگر کوئی مسلم برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ اور مسلم میں بھی اگر اہل علم کا طبقہ اگر سیاست کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے تو لوگ اسے برائی کی نگاہ سے اور نہ جانے کیسی کیسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ان کی زندگی سے واقف ہوں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ہمیں اس کا سبق ملتا ہے اور اس کا اصول ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو طریقے کے مذاہب اور طریقہ کار تھے۔ ایک رہبانیت کا طریقہ تھا کہ اگر آپ اپنی پوری کوشش، اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی کسی کنارہ کشی کے اندر آپ اختیار کر لیں، کسی جنگل کے اندر آپ پناہ گزین ہو جائے اور وہاں آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ
اگر سیاست کے میدان کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملکیت بھی قائم کرنی ہوگی، حکومت بھی قائم کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کیا جانے لگا اور اس وقت کے لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ والے کو اللہ کو دے دیا جائے اور سیاست دانوں حکمرانوں کو سیاست کی مانی جائے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کیا جانے لگا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں، جو عبادت گزار لوگ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جائیں، اور جو لوگ دنیا کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں، حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی حکومت ان کی جو زندگی گزرے گی وہ قیصر کی ماتحت کے اندر زندگی گزرے گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو آپ علیہ السلام نے اس ساری طریقہ کار کو جو زمانے جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا سب کو ختم کر کے ایک حکمت عملی اور ایک زندگی گزارنے کا اصول دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حکمت عملی، جسے سیاست حکمی بھی کہا جاتا ہے، اس سے 4 اصول ہمیں ملے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے سیاست کی حکمت عملی جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، آپ علیہ السلام کے اسوے سے اور ان کے طریقہ کار سے جو ہمیں ملا ہے، وہ 4 اصول ملے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے۔ جب دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے، دشمن کی طرف سے ہمیں اذیتیں دی جائے، ہمیں پریشانیاں آئے، تو ہم اس اذیت کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو عفو درگزر سمجھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے اس کو حکمت عملی سمجھتے ہوئے، تقدیر سمجھتے ہوئے اس پر ہمیں عفو درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن اگر ہمیں اذیت پہنچا رہا ہے، اسے ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے تو ہم اس کا بدلہ اسی کے مقابل دیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا سب سے پہلا اصول جو ہمیں سیاست کا دیا ہے، حکمت عملی کا جو اصول دیا ہے، وہ سب سے پہلا اصول یہ دیا ہے کہ ہم عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ اور دوسرا اصول یہ دیا کہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جب ہماری زندگی کے اندر تکلیف آئے، پریشانیاں آئے، غیر ہماری طرف ہم کو پریشان کرے، ہمیں تکلیف پہنچائے، تو ایسے ماحول کے اندر ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ یہ صبر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی نعمت ہے اور انبیاء علیہ السلام کا سنت ہے اور طریقہ کار ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ زندگی کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں، حدیثوں کے اندر، اور سنتے ہوئے بھی آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں اور کتنی اذیتیں دی گئی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو لے کر مکۃ المکرمہ کے اندر اللہ رب العزت کی آواز کو بلند کیا اور اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا، معبود کے ایک ہونے کا اعلان کیا ہے، تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اتنی مخالفت پر اتر آئے، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی ہے، پریشانیاں دی گئی ہے، یہاں تک کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ ہم نے اور آپ نے حدیثوں کے اندر پڑھا اور سنا ہے، تاریخی کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، اذیتیں دی گئی، آپ پریشان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اپنے مشن سے، اب اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے سے آپ رکے نہیں ہیں۔ ان پریشانی کے عالم میں بھی، تکلیف کے عالم میں بھی آپ اپنے مشن سے ہٹے نہیں ہیں، یہاں تک کہ
کفار و مشرکین نے دیکھا کہ یہ اسے اتنی تکلیف دینے کے باوجود، اسے اتنا پریشان کرنے کے باوجود، اسے اذیت پہنچانے کے باوجود بھی یہ اپنے مشن سے باز نہیں آ رہا ہے، تو اس کی شکایت آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس کی۔ تو ابو طالب جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم جس مشن کے اوپر قائم ہو اور جس دین کی دعوت دیتے ہو اس دعوت سے تم پھر جاؤ، رک جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صرف ایک کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کلمے کو پڑھ لے اور اس کلمے کا ورد کر لے تو وہ عرب کے اندر حکومت چاہتا ہے تو اسے حکومت بھی ملے گی، اور عجم کے اندر عجم کے لوگ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اقتدار اسے عطا کریں گے۔ تو اس وقت کے جو کفار و مشرکین کے رہبر تھے وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، اگر ایسی بات ہے کہ ایک کلمے کے پڑھنے کی بنیاد پر ہمیں اقتدار مل سکتا ہے، ہمیں کرسی مل سکتی ہے، ہمیں عزت مل سکتی ہے، ہم عرب کے اوپر بھی حکومت کر سکتے ہیں، عجم کے اوپر بھی حکومت کر سکتے ہیں، تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ ایک کلمہ کیا، اگر وہ 10 کلمہ ہوگا تو 10 کلمہ پڑھنے کے لیے تیار۔ تو آقا علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر ان لوگوں کے سامنے سنایا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہی کلمہ ہے کہ جس سے تو مجھے پڑھنے کے لیے کہتا ہے، اس کلمے کے اندر تو ہمارے سینکڑوں معبودوں کی توہین ہے، ہم اسے گوارا نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے گندے ماحول کے اندر بھی کہ جہاں آپ علیہ السلام کو اذیت کی جتنی کوششیں ہو سکتی تھی، کفار و مشرکین نے اپنی پوری طاقت جھونک دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے اپنے مشن سے، اپنے اصول سے، اپنے دین کی دعوت دینے سے آپ رکے نہیں، باز نہیں آئے، صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام کی زندگی سے حکمت عملی جو ہمیں ملتا ہے، وہ دوسرا اصول حکمت عملی کا یہ ملتا ہے کہ ہمیں مصیبت اور پریشانی کے عالم کے اندر ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور تیسرا اصول آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جب پریشانی اتنی آ جائے، اتنی مصیبت آ جائے، غیروں کی طرف سے اتنا پریشان کیا جانے لگے کہ زمین تمہاری وہاں جہاں تمہاری زندگی گزر رہی ہے وہ زمین تمہارے لیے تنگ پڑ جائے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ جو اللہ رب العزت کی زمین ہے اسے آباد کیا جائے، یعنی جسے ہم اور آپ جہاد کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اتنا ماحول تنگ ہو جائے، اتنی زمین اللہ رب العزت کی کشادہ ہو جائے، غیروں کی طرف سے اتنا پریشان کیا جانے لگا کہ ہم عفو و درگزر بھی نہیں کر سکتے ہیں، صبر بھی نہیں کر سکتے ہیں، صبر کا دامن بھی ہمارا چھوٹنے کے قریب ہے، اتنی تنگ ہو چکی ہے، تو اب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اللہ رب العزت کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکمت عملی بتایا ہے کہ اب وہاں ہمیں اجتہاد، مجاہدے، ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک زمین جہاں پر تمہاری زندگی گزر ہونا، تمہاری زندگی کا بسر ہونا مشکل ہو چکا ہے، تو اب اس زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین کے اوپر تم آباد ہو، یعنی ہجرت ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور چوتھی حکمت عملی یہ ہے، سیاست کی چوتھی حکمت عملی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتی ہے کہ اب یہ تینوں چیز اگر ہمارے لیے مشکل ہو جائے،
अफ़्व दरगुज़र से भी काम नहीं चल रहा है, सब्र करने से भी हमें इस्तिक़ामत नहीं मिल रही है। हम एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने से भी हमारा काम नहीं चल रहा है। वहाँ भी दुश्मन, अगर हमने एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह हिजरत किया है, वहाँ भी हमारे लिए ज़मीन को तंग किया जा रहा है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमत अमली बयान बताई है कि वो अब हमारा वक्त ये आ गया है कि हम हथियार उठाएं। अब आखिरी जो चौथी हिकमत अमली है कि हम अपने दिफा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, हमें अगर हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ती है, अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें हथियार भी उठाना होगा। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको ये बताना है कि मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम जिस माहौल से गुज़र रहे हैं, जिस हालात से हम और आप दो चार हो रहे हैं, इस हालात के अंदर, इस नाजुक दौर के अंदर हमें और आपको अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्सी को मज़बूती से पकड़ना होगा। आज का मुसलमान जब सियासत के अंदर आता है तो आज के गंदे माहौल की सियासत के अंदर वो उसके अंदर घुस जाता है। उसी गंदे नदी और नालियों के अंदर जो सियासत की गंदी नहरें बह रही है, उस नहर के अंदर आज का मुसलमान भी उसी माहौल के अंदर अपने आप को तैरता हुआ दिखाई देता है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत अमली थी, जो सियासत करने का तरीक़ा था, उससे आज मुसलमानों की ज़िंदगी दूर होती चली जा रही है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज हमारे मुल्क के अंदर हमारे और आपका ये शिकवा है कि आज मस्जिदों के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं। आज मस्जिदों के ऊपर गैरों की तरफ से ताले लगाए जा रहे हैं। हम इसकी तरफ तो निगाह करते हैं, लेकिन कभी हमने ये भी तसव्वुर किया कि आज हमारी हुकूमत की तरफ से जो मस्जिदें आबाद हैं, जिस मस्जिदों के अंदर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की हमें इजाज़त है, हम खुलेआम नमाज़ पढ़ते हैं, उस मस्जिद में ताला क्यों लग रहा है? नमाज के औकात के अंदर तो मस्जिद खुलती है, लेकिन नमाज का वक्त ख़त्म होते ही मस्जिद के गेट के ऊपर ताला लगता है। क्यों ताला लग रहा है? इसलिए कि मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मुसलमान को मुसलमान से खौफ है। आज मुसलमान को मुसलमान से खौफ है, एक भाई को दूसरे भाई से खौफ है। यही वजह है कि आज मस्जिद की कमेटी वाले मस्जिद के गेट के ऊपर नमाज के अलावा वक्त के अंदर ताला लगाने पर मजबूर है। इसलिए कि आज हम में का ही इंसान ऐसा है जो मस्जिद की चीज़ों को चुरा करके लेके जा रहा है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगी को नहीं देखा कि आज मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमानों की ज़िंदगी तो एक नमूना था कि जिससे गैर अपने ज़िंदगी को गुजारने का उसूल और तरीक़ा सीखता, लेकिन आज मुसलमानों की ज़िंदगी के अंदर ये है कि जहाँ मस्जिदें मुसलमानों की आबादी में मौजूद है, उस आबादी के अंदर भी मस्जिद के नमाज के औकात के अलावा वक्त में मस्जिद के ऊपर ताला लगाने के ऊपर मजबूरी है कि लोग अगर गैर औकात के अंदर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो मस्जिद बंद नज़र आती है। इसलिए कि आज हम में का ही इंसान मस्जिद की चीज़ों को गायब करता है, चोरी करता है, मस्जिद के अंदर आकर के बेहुरमती मस्जिद की करता है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, तो हम गैरों को तो ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि आज हमारी मस्जिदों के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन हमारे अंदर जो कमी है हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं। अभी वक्त ये इस नाजुक वक्त के अंदर, नाजुक हालात के अंदर हमें और आपको अपनी ज़िंदगी को संवारने की ज़रूरत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौटने की ज़रूरत है। अगर हम और आप ये तय कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी पिछली गुजर गई, लेकिन अभी नाजुक के हालात के अंदर जो जिस हालात से हम दो चार हो रहे हैं, इस हालात से हम अपने आप को मामून और महफूज समझना चाहते हैं, तो हमें और आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि हम अपने अहलो अयाल की ज़िंदगी का जायज़ा लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौटे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौटे। एक ही रास्ता है मुसलमानों की कामयाबी का। सियासत के आज मुसलमान इस ख्वाब व ख़याली के अंदर है कि बीजेपी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो मुसलमानों के हालात ठीक हो जाएंगे।
نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بی جے پی کی حکومت رہے یا کانگریس کی حکومت رہے یا کسی بھی پارٹی کی حکومت رہے، آپ کے حالات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ خود درست نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ اپنے حالات کو خود درست نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ امن و امان کے ساتھ ملک کے اندر زندگی گزارے، جہاں بھی رہے پرسکون زندگی گزارے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف لوٹنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب